ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ غلام علی اور تمام مرحومین کی روح کو بخش دیں۔ مجلس سے پہلے چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جوہر بقا کے رکھتا ہے دامان کربلا، جوہر بقا کے رکھتا ہے دامان کربلا، پیدا نہ کیسے دل میں ہو ارمان کربلا، پیدا نہ کیسے دل میں ہو ارمان کربلا، شمع نجات شمع نجات راہ عمل ہے حسین سے، بے شیر ہے تجلی میدان کربلا، بے شیر ہے تجلی میدان کربلا۔ اور جاپانیوں نے دیکھ کے جلوہ کہا کہ ویل، جاپانیوں نے دیکھ کے جلوہ کہا کہ ویل، جاپانی کاش بن سکیں جاپان کربلا، جاپانی کاش بن سکیں جاپان کربلا۔ اور تیرے سے شوبھا رنگ یہ لائے گا ہرملا، تیرے سے شوبھا رنگ یہ لائے گا ہرملا، چھیدے گا قلب غیب سے پیکان کربلا، چھیدے گا قلب غیب سے پیکان کربلا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ استتماما لنعمتہ و استسلاما لعزتہ وَإِسْتِعْصَامًا مِّن مَّعْصِيَتِهِ وَاسْتَعِينُوا فَاقَةً إِلَىٰ كِفَایَتِهِ فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مَا وُزِنَا وَأَفْضَلُ مَا خُزِنَا۔ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً مُمْتَحِنًا مَّسَاسُهَا مُعْتَقِدًا نتمسك بها عبدما بقانا وندخر لأهاويل ما يلقانا، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلا حسنی امنا من عذابی، فلما مرت الراحلہ نادانا بشروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی، ماتمداران امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، بہت وقت زیادہ نہیں لینا ہے، انشاءاللہ وقت کے اندر مجلس تمام کریں گے۔ آپ لوگ آج امام جواد کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور بلندی کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ غریب طوس، شاہ خراسان، امام رؤوف، یہ ایک ایسا امام ہے، واحد ایک ایسا امام ہے جو اپنے ملک میں تنہا ہے۔ عراق میں تمام ائمہ عراق میں ہیں اور باقی جنت البقیع میں ہیں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام تنہا ایسے امام ہیں جو خراسان رضوی میں مدفون ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے غریب طوس۔ امام رضا کی عظمت اور بلندی کا کوئی اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ کی تمام زندگی، آپ کی تمام حیات معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو شاہ خراسان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پورے خراسان پر آپ کی حکومت ہے۔ جب ایران کی حکومت ایران کو جب قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ آستان قدس رضوی، امام رضا علیہ السلام سے قرض لیتی ہے۔ یہ جو قرض ہوتا ہے وہ ایسا قرض نہیں ہے کہ جو انٹرسٹ کے ساتھ واپس ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ امام رؤوف ہے۔ امام رؤوف کے توسل سے اگر انسان مانگے کچھ اور اس کی قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ الحمدللہ تقریباً سب لوگ امام رضا کی زیارت سے مشرف ہوئے لوگ ہیں۔ جو نہیں ہیں مشرف ہوئے لوگ، جنہوں نے زیارت نہیں کی ہے، خداوند عالم ان سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ آپ جب امام رضا کی زیارت کو جائیں گے تو آپ کے دل میں، آپ کے وجود میں ایک انقلاب، ایک اضطراب پیدا ہوگا۔ اور اس چیز کا میں اندازہ کئی سالوں سے ایران میں رہ رہے ہیں تو اندازہ آج میں لگا رہا ہوں کہ کاش آج ہم خراسان میں ہوتے۔ اتنا رؤوف امام، اتنا رؤوف امام کہ آج پورا مشہد بھرا ہوا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ زائرین امام رضا علیہ السلام جو مشرف میں ہے زیارت سے اس سال، جو نیوز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ، مشہد بہت بڑا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری ذریت میں سے ایک خراسان میں، طوس میں شہید کیا جائے گا، جس کا روضہ طوس میں ہوگا، اور اس کے روضے پہ زائرین کا ایک ہجوم ہوگا۔ زیارت کا ثواب پیغمبر فرماتے ہیں، اور اس کی زیارت کا ثواب اتنا ہے
کہ جو اس کی زیارت کرے گا وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے. اب امام کی حدیث سنیے. امام جواد علیہ السلام، امام جواد نویں امام، آپ کے صحابی ہیں محمد ابن سلیمان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا مولا یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے جو حج واجب کر چکا ہے، مدینے کی زیارت سے، روضہ رسول کی زیارت سے بھی مشرف ہو چکا ہے، نجف، کربلا، کاظمین ساری زیارتیں کر چکا ہے، اس کے پاس ابھی اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے یا عمرہ کر سکتا ہے، حج واجب ہو چکا ہے. یہ نہ ہو کہ کل کو کہیں کوئی شخص کھڑا ہو گئے کہ مولانا نے کہا ہے حج کو نیچا دکھا دیا. نہیں، حج واجب اپنی واجب مستحب سے اگر ٹکرائے، پیغمبر فرماتے ہیں دیوار پہ مار دو. واجب پہلے، مین تو واجب ہی کے لیے ساری شہادتیں ہوئی ہیں. امام حسین کا پورا قیام جو تھا وہ واجبات کو بچانے کے لیے، واجبات کی حفاظت کے لیے تھا. یا رسول اللہ، مولا یہ بتائیے کہ اب اس کے پاس جو بچا ہوا مال ہے اس سے یہ حج کرے یا عمرہ کرے؟ امام فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ خراسان میں ہمارے بابا علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت سے مشرف ہو جائے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ دوسری طرف آئیے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب، جس نے امام حسین کی زیارت کی اس نے رسول اللہ کے ساتھ میں 70 حج بجا لایا وہ شخص. اس حدیث کو دیکھیے، ان حدیثوں کو، اس حدیث کو دیکھیے، دونوں حدیثوں کو. ایک صاحب نے ایک شبہہ ایجاد کیا، ایک اعتراض کیا. بعض وقت ہوتا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ آخری بات کو دیکھتا ہے اور شروع کی باتوں کو، اور وہ چھوٹی سی کلپ نکال کے اور اس کو پروپیگنڈا کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. مثال بھی دوں گا آپ کے سامنے. کہا زیارت کا ثواب امام حسین کی حج سے زیادہ ثواب ہے، حج سے کہیں زیارت امام حسین، لہذا بہتر یہ ہے کہ حج نہ جا کے زیارت پہ چلا جائے. نہیں دوستوں اور عزیزوں، حج واجب اپنی جگہ کے اوپر ہے. اس حدیث کی اگر تشریح کے لیے میں مثال دوں تو اتنی کافی ہے. نماز کے لیے قرآن میں کیا حکم ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. جب کوئی اس آیت کو پڑھے گا لا تقربوا الصلاۃ تو کیا کہیں گے آپ؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، نماز نہ پڑھو. اتنی بات کو لے کے اڑ جائیں گے تو کیا معنی پورے ہو جائیں گے؟ نہیں. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب اس وقت نہ جاؤ جب تم نشے کے عالم میں ہو. آیت جو ہے وہ یفسر بعضہ بعضا، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتا ہے. اگر ایک آیت میں جو حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بھائی نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں طریقہ یہ ہے رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، ہے کہیں لکھا ہوا؟ نہیں. تو معبود ہمیں یہ جو آپ نے حکم نماز دیا ہے وہ کیسے مجھے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے قرآن ناطق کی تفسیر کرنے، قرآن صامت کی تفسیر کرنے کے لیے قرآن ناطق کا ہونا ضروری ہے. احادیث آپ کو آگے بڑھ کے بتائیں گی کہ حکم کو کیسے بجا لانا ہے. حکم نماز یہاں ہے، پیغمبر نے طریقہ بتایا ہے نماز کو ایسے بجا لانا ہے.
ہم آپ نہیں بتا سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث کو آپ دیکھیں گے، اب کوئی صاحب ہو ٹکڑا کاٹ لیں، کہیں مولانا نے کہا ہے کہ حج اور عمرے کو سے بہتر یہ ہے کہ امام رضا کی زیارت کے لیے جائے، نہیں، امام نے فرمایا شخص نے جو سوال کیا ہے اس کے سوال کو دیکھنا ہے، اور سوال کے اینڈ کو دیکھنے کے بعد جواب امام کا سننا ہے۔ قابل سماعت یہاں کے اوپر ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب حج واجب یہ کر چکا ہے اور اب اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ یہ حج بھی کر سکتا ہے پھر عمرہ بھی، تو امام فرماتے ہیں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ یہ ہمارے بابا علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت سے مشرف ہو جائے۔ کیوں مولا، کیوں؟ دوسری حدیثوں میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے جو مشرف ہوتا ہے وہ جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ وہ بارگاہ ملکوتی امام رؤوف میں جا رہا ہے۔ مولا ساری دعائیں کیسے؟ کہاں دیکھیں گناہ دعائیں تمہاری قبول ہوگی، لیکن ظلم کی دعا، جھوٹ بولنے کی دعا، مکاری کی دعا، غیبت کی دعا، یعنی گناہوں والی دعائیں اور قطع رحم کے بارے میں دو چیزیں تمہاری قبول نہیں ہوں گی۔ امام کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہاں وہ قبول ہوگا جو اللہ کی رضایت جس میں شامل حال ہے۔ جاؤ اپنی نیک حاجتیں لے کے جاؤ، جائز حاجتیں لے کے جاؤ، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، وہ تمہاری حاجتوں کو روا کرنے والا ہے۔ اور آج یہ ایک اعتراض اور بھی ہو رہا ہے، اور اپنی قوم کے اندر وسیلے کے اوپر۔ میں نے ایک دن شاید ایک مجلس میں عرض کیا تھا، شاید اوپر امام باڑے میں، وسیلے پہ پرابلم ہے۔ وسیلے کو لوگ کہتے ہیں وسیلے کے مطلب کچھ نہیں ہے۔ اچھا آیت الکرسی میں وسیلہ نہیں ہے؟ تو جب آیت الکرسی میں خداوند عالم وسیلے کو کہہ رہا ہے، وہ بھی چاہتا ہے وسیلہ، تو تم ڈائریکٹ کیسے چلے جاؤ گے جب وسیلہ تمہارے پاس نہیں رہے گا؟ توسل، تم اگر کسی سے توسل نہیں کرو گے، وسیلہ کسی کا وسیلہ نہیں لوگے، تو تمہاری کوئی حاجت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ توسل یہ ہے کہ ہم اپنے کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں، وسیلہ یہ ہے، میں اور آپ بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے اور بات کو واضح کر دوں، اسکول میں اگر ہم جا رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے، آج ہی گئے تھے، تو کیا وہاں ہم ڈائریکٹ اسکول میں پرنسپل سے مل لیں گے، مینیجر سے مل لیں گے؟ نہیں، ہمارے لیے وسیلہ وہاں ضروری ہے۔ یعنی جب تک ہمارے پاس وسیلہ نہیں ہوگا، کوئی بیچ میں رابطہ نہیں ہوگا، تب تک ہم اصل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ تو دنیا ہے، ارے آخرت میں وہ اللہ جس کی قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اس کی بارگاہ میں کیسے ہم بغیر وسیلے کے جا سکتے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں ہم کیسے وسیلے کے بغیر جا سکتے ہیں؟ لہٰذا وسیلہ اور توسل دونوں چیزیں اسلام میں امپورٹنٹ ہیں۔ دعائے توسل کو کوئی مذاق نہیں ہے۔ دعائے توسل میں توسل ہی تو ہے، اس میں کیا برائی ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دعائے توسل ہی چوپٹ ہے؟ نعوذ باللہ اور معاذ اللہ۔ اب ائمہ پہ بھی اعتراض ہوں گے، علماء پہ بھی اعتراض ہوں گے۔ دعائے توسل کی سند میں کوئی 1% شک نہیں ہے، جس کو آنا ہو پوچھ لے ہم سے آ کے، اس کی سند میں کوئی 1% بھی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور پھر توسل کوئی جو ہم دعائے توسل پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ اور معاذ اللہ، کوئی اس میں حرام باتیں تو ہی نہیں۔ سب تو اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے وہ چیزیں، وہ کلمات کو تکرار کیا گیا ہے جن کلمات کے ذریعے سے اللہ سے تم نزدیک ہو سکتے ہو۔ یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، کون آپ کی شفاعت کرے گا؟ کون آپ کس کے سامنے قیامت کے دن آپ جائیں گے؟ کیا ان دنیا کے بے ایمانوں کے سامنے جائیں گے جو دنیا میں بے ایمانی کر رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، دین کو پامال کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے جائیے گا یا اس کے سامنے جائیے گا جو قادر ہے اور اس کی قدرت جو ہے وہ قدرت مطلقہ ہے؟ انکا علی کل شیء قدیر، معبود تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو توسل قدرت رکھنے والے کے پاس جائیں گے یا 2 منٹ کی قدرت والے کے پاس جائیں گے؟
جہاں فنا ہے وہاں توسل نہیں ہے، جہاں بقا ہے وہاں توسل ہے۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں خداوند عالم ہم سب کو مشرف فرمائے، خاص طور سے جو لوگ مریض ہیں انہیں امام رؤوف و کریم کی توسل سے ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں کتنے لوگ جاتے ہیں مریض اور ان کو شفا مل جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ ایک شخص ہے امام رضا کی خدمت میں آتا ہے، جلدی بس اپنی گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ آنے سے پہلے عرب ہے، ایک سنہرا ڈبہ باکس تیار کرتا ہے، بہت خوبصورت باکس، اور وہ چاہتا ہے اس باکس کو امام رضا علیہ السلام کو گفٹ دے دے۔ اس میں وہ 7 بال رکھتا ہے اور اس ڈبے کو پیک کیا اور پیک ڈبے کو لے کے خدمت امام رضا میں حاضر ہوں۔ مولا، میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، اور شاید اس تحفے سے زیادہ خوبصورت اور اس تحفے سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ تحفہ نہ ہو، مولا قبول کیجیے۔ مولا نے اسے قبول کر لیا اور رکھا مولا نے سامنے۔ اس کے بعد اس نے کہا، یبنا رسول اللہ، میں جو یہ گفٹ لے کے آیا ہوں اس میں 7 بال ہیں جو رسول اللہ کے بال ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا، سب رسول اللہ کے بال نہیں ہیں، لیکن تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، رکو۔ وہ جب یہ سنتا ہے، وہ عرب یہ سنتا ہے، عربی یہ سنتا ہے، تو وہ ذرا سا گھبرا جاتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ اترنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم ایک ایسا امام، ایک ایسے عالم ہیں جن کے پاس، جنہیں کہا جائے عالم علم لدنی، غیب کا علم رکھنے والا امام، اسے نہ پتا ہو کہ تم کیا لے کے آئے ہو۔ امام نے کہا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس میں تمہارا گفٹ میں کوئی پرابلم نہیں، تمہارا گفٹ واقعاً بہت اچھا گفٹ ہے، لیکن تمہاری بات میں ذرا سے مشکل ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ 7 کے 7 بال جو ہیں وہ رسول اللہ کے ہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں سب بال رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جب کبھی انسان ہوتا ہے نا تو اب اس کو سامنے والے کو جھوٹا بھی تو نہیں کہہ سکتے ہیں ایک دم سے۔ امام نے طریقہ بتایا، ان بالوں کو اٹھایا اور ایک ایک بال کو آگ کی طرف لے گئے۔ جو بال پہلے جو 3 لے گئے وہ جل گئے، اور جیسے ہی چوتھے بال کا نمبر آیا وہ نہیں جلا بلکہ نور ساتے ہو گیا، روشن ہو گیا۔ 5ویں بال سے نور ساتے روشن، 6ٹھے بال سے نور روشن، 7ویں بال سے۔ کہا جو 3 جل گئے ہیں وہ رسول اللہ کے بال نہیں تھے، لیکن جو یہ 4 بال ہیں وہ رسول اللہ کے ضرور ہیں۔ امام بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر رسول کی طرف تمہیں نسبت دینا ہے تو جھوٹی نسبت نہ دینا۔ آج کے دور میں بعض لوگ اس طریقے کے ہیں، اور زمانے قدیم میں بھی کچھ ایسے صحابی رسول کے تھے کہ جن لوگوں نے رسول کی طرف جھوٹی نسبتیں دی ہیں اور حدیثیں گڑھی ہیں باقاعدہ، جھوٹی قال رسول اللہ نے کہا ہی نہیں، حتیٰ کہ زوجہ رسول نے بھی نہیں چھوڑا رسول اللہ کو، انہوں نے بھی رسول اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دے دی، لیکن جھوٹ پنپتا نہیں ہے، بہت دن تک چلتا نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام جو اپنے کردار میں اتنے مشہور تھے، مامون امام کو چاہتا ہے کہ امام خراسان سے اب نکلیں، مدینے سے نکلیں، اور خراسان ان کو دعوت دیتا ہے۔ دعوت دی ہے، بس جلدی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ دعوت دی امام رضا علیہ السلام کو کہ آپ خراسان آئیے، اور کچھ سپاہیوں کو بھیجا۔ امام رضا علیہ السلام وہاں خراسان، مدینے سے خراسان کے لیے نکلے۔ آپ جب خراسان جائیں گے تو اس سے پہلے ایک شہر ہے نیشاپور، وہاں کیا ہے نیشاپور میں؟ کیا ہے نیشاپور میں؟ چشمہ ہے امام رضا علیہ السلام۔ کہا جب امام رضا علیہ السلام نیشاپور پہنچتے ہیں تو امام کا ناقہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے وہاں پہ، اور تھوڑا سا استراحت کے بعد امام چاہتے ہیں کہ پھر اب یہاں سے نکلیں اور خراسان تک پہنچیں۔
لوگوں نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ آپ جا رہے ہیں کوئی حدیث ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہوئے چلے جائیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی فلما مرت الراحلہ نادانا بشروطها وانا من شروطها۔ کیا فرمایا امام نے؟ کہا پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ ہے وہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام کا ناقہ آگے بڑھتا ہے، پھر روکتے ہیں امام اور فرماتے ہیں فلما مرت الراحلہ، یعنی ناقہ آگے بڑھ چکا تھا کہ ایک بار امام نے پھر روکا اور کہا بے شروطہا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شروطہا، ان شرطوں میں جو شرط ہے وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں ہماری محبت ہے تم محفوظ ہو۔ اور امام فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے میں نے اپنے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا۔ یہ پوری سند ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے حدیث سلسلۃ الذہب۔ اور امام صادق نے امام محمد باقر سے سنا، امام محمد باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین سے سنا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے سنا، امام حسین نے امام حسن سے سنا، اور امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین سے سنا ہے، اور امیر المومنین نے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ اور پیغمبر ختمی مرتبت پہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے آپ کے لیے۔ سمجھ میں آیا یہ حدیث سلسلۃ الذہب کا مقصد کیا ہے، محور کیا ہے کہ حدیث سلسلۃ الذہب کو امام رضا علیہ السلام نے کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ دین کو خطرہ تھا، اس لیے توحید کو زندہ کرنا تھا۔ امام نے توحید کو بھی زندہ کیا ہے، نبوت کو بھی زندہ کیا ہے، امامت کو بھی زندہ کیا ہے۔ کیسے کیا؟ کہا لا الہ الا اللہ توحید ہے، شروط میں ہمارے جد رسول اللہ کی نبوت ہے اور ہم اہل بیت کی امامت ہے۔ اگر یہ سب ہیں تو تم محفوظ ہو قلعے کے اندر، ورنہ تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی عظیم شخصیت، تاریخ میں معتبر تاریخ نے جو لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد، آپ کے 20 بیٹے تھے اور 20 بیٹیاں تھیں، یعنی سب سے کثیر العیال جو امام تھے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تاریخ نے متحد ہو کے اس بات کو آگے لکھا کہ امام کے بیٹوں میں سب سے عظیم بیٹے جن کی وجہ سے دنیا میں روشنی پھیلی ہے وہ امام رضا علیہ السلام، اور آپ کی بیٹیوں میں وہ صدیقہ و طاہرہ بیٹی کہ جس کی وجود سے پورا ایران آج امنیت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے فاطمہ المعصومہ سلام اللہ علیہا۔ روایات میں انشاءاللہ کبھی آئے گا تو ذکر کروں گا کہ خراسان میں کوئی جنت کا دروازہ نہیں ہے، لیکن قم ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں جنت کا دروازہ ہے۔ جنت کا دروازہ بھی نہیں، جنت کے دروازے ہیں، اور وہ دروازے قم میں کھلتے ہیں جناب معصومہ کی محبت میں۔ عزیزان محترم، مامون نے جو امام رضا علیہ السلام کی جو زندگی ہے، 20 سال آپ کی دورہ امامت،
کہ صرف 20 سال 10 سال ہارون کا زمانہ دیکھا امام نے، 5 سال محمد امین کا، اور 5 سال مامون پلیت و خبیث کا زمانہ امام نے دیکھا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے جاہ و حشم سے، امام کو تو ہارون نے بھائی بلا لیا تھا نا، ولی عہدی کے لیے بلا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اب حالات ایسے ہیں کہ یہ ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ولی عہد تو امام رضا علیہ السلام یعنی بہت مجبوری کے طور پہ، امام رضا نے دل سے راضی نہیں تھے ولایت عہدی کے لیے، امام دل سے راضی نہیں تھے، جبراً مصلحتاً امام راضی ہوئے، اور ان حالات میں امام رضا علیہ السلام نے دنیا کو اتنا فیض پہنچایا ہے کہ آج کوئی فیض اتنا پہنچا نہیں سکتا ہے۔ ہارون مامون امام کے جاہ و حشم کو دیکھ دیکھ کے اور اندر سے گھبرا رہا ہے، کہیں اس کی خلافت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ لوگوں نے کہا کہ خلیفہ وقت دیکھیے، جو امام رضا کو آپ ہر جگہ کے اوپر امام رضا آگے بڑھ رہے ہیں، آپ بڑھا رہے ہیں اور امام بڑھ رہے ہیں آگے، اور جو تبلیغ کا ذریعہ ہے، بہت سی باتوں کو میں کٹ کر رہا ہوں، بہت جو تبلیغ کا ذریعہ ہے ان تمام میں حالات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ امام کو ہر آدمی امام کے اوپر ایمان لا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی حکومت کو نقصان پہنچ جائے، لہٰذا کچھ اس کا بندوبست کریں۔ اس ملعون نے امام کو انگور میں زہر دلوایا۔ ابا سلط فرماتے ہیں، جو امام رضا علیہ السلام کے بعض نے لکھا خادم ہیں، لیکن بعض جو اور راوی ہیں کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی جناب ابا سلط ہیں، روضہ مشہد مقدس میں موجود ہے، امام رضا کے روضے سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ جناب ابا سلط فرماتے ہیں کہ جب علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام فرماتے ہیں، اے ابا سلط، جاؤ وہ جو طوس میں جو قبہ ہے، قبہ ہارونیہ ہے، وہاں سے مٹی کو لے آؤ۔ وہ مٹی کہتے ہیں، ابا سلط کہتے ہیں کہ وہ میں مٹی لے کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے دیکھا، کہا ابا سلط ان قریب میں اس مٹی سے نزدیک ہونے والا ہوں۔ اے ابا سلط، اس مٹی سے میں نزدیک ہے۔ اور کہتے ہیں اب دن بدن ہمارے نقاہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں بھی روایتیں ہیں، بعض تاریخ کے مورخین نے یہ لکھا کہ امام کو انگور میں زہر دیا گیا، بعض مورخین نے لکھا شربت میں زہر دیا گیا ہے۔ اللہ یہ حال، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ انگور میں یا شربت میں، کسی چیز میں بھی دیا گیا، زہر امام کو دیا گیا ہے، زہر امام کو دیا گیا، اور امام کے دن بدن حالت امام کی ابتر ہوتی جا رہی ہے، نقاہت بڑھتی جا رہی ہے۔ جناب ابا سلط سے فرماتے ہیں ان قریب میں تم لوگوں کے درمیان سے رخصت ہونے والا اور اپنے معبود حقیقی سے ملنے والا ہوں، اور میرے بابا اور میرے جد رسول اللہ ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب ابا سلط کی آنکھوں میں آنسو ہیں، امام کے جو صحابی ہیں وہ گریہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے دن امام رضا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام جواد 9 سال کی عمر میں یتیم ہوئے، اور امام جواد کی جو امامت کا شروعات ہے وہ 9 سال کی ایج میں، عمر میں امام جواد امامت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام خراسان میں، امام جواد کہاں ہے؟ مدینے میں ہیں۔ ایسا مظلوم امام کی جس کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ میں نہیں ہے۔ مولا فریاد ہے، امام جواد کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، لیکن مولا آپ کے جنازے کو بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھایا گیا، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، آپ کو دفن کیا گیا، لاکھوں ہزاروں کے مجمع نے آپ کے تشییع جنازہ میں شرکت کی، لیکن اے میرے مولا و آقا، ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، سید سجاد ہیں تو ضرور، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے۔ میرا مظلوم حسین کربلا کے بن میں لاشا پڑا ہوا ہے، یزیدیوں کی فوجیں اپنے کشتہ نجس کو دفن کر رہے ہیں، لیکن فرزند رسول اور شہدائے کربلا کا لاشا بے گور و کفن کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.